بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا یعنی خراب ہونا کب سے شروع ہوا؟ یاد رکھیں کہ پچھلی باتوں میں جو میں نے آپ کو بتائی تھی من اور سلویٰ کے بارے میں، اس میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بنی اسرائیل جو لوگ تھے ان کے اوپر اللہ رب العزت من اور سلویٰ کو اتارا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی من اور سلویٰ اتر رہا ہے آپ اس کو کھا لیں، اس کو آپ جمع کر کے اپنے گھروں میں نہ رکھیں۔ مگر ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور انہوں نے کھانے کو جمع کر کے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیا، اور اس کا یہ نتیجہ ملا کہ اگلے دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر من اور سلویٰ کو اتارنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جو جمع کر کے کھانا اپنے گھروں میں رکھا تھا وہ کھانا بالکل خراب ہو گیا، اور جو گوشت وغیرہ تھا وہ بھی سڑ گیا اور وہ بھی خراب ہو گیا۔ یعنی اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اور خراب ہونا بنی اسرائیل کے لوگوں سے شروع ہوا، اور اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا، یعنی گوشت کبھی خراب ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے پہلے جو بھی لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں جو بھی کھانا وغیرہ پکا کر رکھ دیتے تھے وہ کبھی بھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی گوشت وغیرہ کبھی سڑتا تھا اور نہ ہی گوشت خراب ہوتا تھا۔ اور یہ جو ہم بھی یہ ساری مہربانی بنی اسرائیلوں کی آج تک ہمارے اوپر چلی آ رہی ہے، اور یہ باتیں قیامت تک یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ سارا کریڈٹ ہمارے اوپر جو اب ہو رہا ہے یہ ان بنی اسرائیلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی کہ کھانا خراب ہونا، جیسا کہ آج کل آپ اور ہم خود اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم کھانا وغیرہ پکاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 دن یا 2 دنوں کے بعد وہ کھانا بالکل خراب ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا۔ یہ ساری چیزیں جو آج ہم ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں اور ان چیزوں سے گزر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بنی اسرائیلوں کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے حضور کے فرمان کے مطابق تو آج تک نہ کبھی کسی کا کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت کبھی سڑتا اور نہ ہی گوشت کبھی جلتا نہ خراب ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے
نقش قدم اور بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔